جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے، اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے، جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے، نماز کا لطف آتا ہے۔ اور کیجئے کیا جملہ کہہ دیا میں نے، پھر اسے نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے، پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر عبادات، تقوی، پرہیزگاری، پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہو۔ مجید فرقان حمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ جو کمزوری ہے نا، یہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، چلتے ہیں، ابھی کل ابھی پرسوں بھی میں نماز شروع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں۔ یقین کی دولت نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، رب ہی ہمارا سب کچھ، جب ڈٹ گئے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے، اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا، نظام کیسے چلے، ڈٹ جائے، کہے میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ ہی گزارا کرنا ہے، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا۔ اللہ کے احکامات پر جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا۔